اے میرے عزیز بھائیوں، اے میرے عزیز ساتھیوں، ان طلباء کرام، ان مدارس اور ان مراکز اور ان خانقاہوں اور ان علماء کرام کو قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا بس یوں ہی رٹ لیا گیا، قرآن یاد ہو گیا؟ قرآن کریم یاد کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی کتاب، دنیا کے کوئی بھی مذہب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، there is 1019 religions in all world۔ دنیا میں اس وقت کم و بیش 1019 مذاہب ہیں، ہر ایک مذہب کی اپنی ایک دھارمک کتاب ہے، ایک دھارمک گرنتھ ہے۔ آپ کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کو اٹھائیے، آپ ہندو بھائیوں کی رامائن کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر 19 پرکار کے رامائن چلتی ہیں، جس میں سے سب سے مشہور مہاویر پورے والمینکی کی رامائن ہے۔ آپ پورے طور پر اس کو اٹھا کر کے دیکھیے، کسی بھی پنڈت سے جا کر کے پوچھئے، کوئی آپ کو رامائن کا حافظ نہ ملے گا، رامائن کا حافظ نہ ملے گا، رگ وید کا حافظ کوئی نہ ملے گا، یجروید کا حافظ نہ ملے گا، اتھروید کا حافظ نہ ملے گا، ساموید کا حافظ نہ ملے گا، بھوشیہ پران کا حافظ نہ ملے گا، کلکی پران کا حافظ نہ ملے گا۔ ہر قسم کے پرانے جو موجود ہے، 19 پرکار کی رامائن موجود ہے، کسی بھی دھارمک گرنتھ کا کوئی حافظ نہ ملے گا۔ یہ رب الجلال کے مقدس کلام کا معجزہ ہے کہ صرف ملک ہندوستان کے اندر تقریباً 98 لاکھ کے قریب میں ملک ہندوستان میں حفاظ کرام موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، چھوٹی بھائی تھوڑی یہ چائے بند کر دیجئے، ان چائے والوں نے بڑا برباد کر رکھا ہے۔ ایک چائے والے نے دیش برباد کر رکھا ہے اور دوسرا چائے والا ہمارا جلسہ برباد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چائے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا معجزہ، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ ایک چھوٹی سی صورت آپ کو یاد کرنی ہے، ایک چھوٹی سی صورت آپ کو یاد کرنی ہے، آپ کتنا رٹتے ہیں، کتنا آپ اس میں اٹکتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ وہ حافظ قرآن، اس نے کتنی محنت کی ہوگی اللہ کا قرآن یاد کر کر۔ آپ تو رات کو پڑے سوئے رہتے ہیں، لیکن یہ طالب علم ساتھی، یہ مدرسے کے مدرس، یہ راتوں کو جگایا کرتے ہیں طلباء نظام کو، وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کا قرآن یاد کیا کرتے ہیں۔ آپ کو بستر کے اوپر، نرم گدوں کے اوپر، گرمی کا موسم ہے تو ایئر کنڈیشن میں، سردی کا موسم ہے تو لحاف کے اندر سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، بعد غفلت میں بیدار پڑے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے طالب علم ساتھی مدرسوں کی چٹائی کے اوپر، پورے طور پر ٹھنڈی فرش کے اوپر راتوں کو جاگ کر کے اللہ کا قرآن یاد کرتے ہیں۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لا يعصم بالشجر والليل وما وسع والقمر إذا اتسع لتركبن طبقا عن طبق۔ ہم بڑے سوئے رہتے ہیں، یہ راتوں کو جاگ کر کے اللہ کا قرآن یاد کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں پڑے رہتے ہیں، ہم نے کبھی ایک طالب علم کے بارے میں سوچا کتنی راتوں کو جاگنا پڑا ہوگا، کتنی راتوں کو قربان کرنا پڑا ہوگا۔ تمہیں خبر ہے یہ طالب علم کی شان ہے کہ اپنی ماں کو چھوڑتا ہے، اپنی ماں کو چھوڑتا ہے، اپنے بابا کو چھوڑتا ہے، اپنی بہن کو چھوڑتا ہے، اپنی گلی کو چھوڑتا ہے، اپنے محلے کو چھوڑتا ہے، اپنے بچپن کے ساتھیوں کو چھوڑتا ہے، اپنے نرم بستروں کو چھوڑتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے ویران کے مدرسے میں آتا ہے، سوکھی روٹی کھاتا ہے، سوکھے چاول کھا کر کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اے طالب علم، کیا کہنے تیری عظمتوں کے، کیا کہنے تیری شان کے، آپ نے تو
گناہ کر کے اللہ کی زمین کو عذاب سے بھر دیا ہے. صبح کا وقت ہوتا ہے, اللہ کا عذاب دنیا پر آنے والا ہوتا ہے. صبح فجر کے بعد تہجد کے بعد یہ طالب علم بھائی یہ جھوم جھوم کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کے تلاوت کی برکت سے جو عذاب آنے والا ہوتا ہے وہ عذاب واپس چلا جایا کرتا ہے. زندہ باد علماء دیوبند محمد سلمان صاحب, حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری, حضرت تمیم صاحب مدرسہ بدر العلوم. مسلمانوں, ان طالب علم بھائیوں کی قربانیوں کو رائگاں نہ ہونے دو. تھوڑا بہت جو دین باقی ہے یہ انہی مدارس اور مساجد اور انہی علماء کرام کی قربانیوں کا صدقہ ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو داڑھیاں آج نظر نہ آتی, یہ ٹوپیاں آج نظر نہ آتی. یہ جو تھوڑی بہت نظر آ رہی ہیں یہ انہی مدرسوں, انہی خانقاہوں اور انہی علماء کرام کا صدقہ ہے. ان کی خبرگیری کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے. ہاں اپنے مدرسے کو مضبوط بنانا ہے, مجبور نہیں بنانا ہے. ہم نے علماء کو مضبوط بنانے کے بجائے مجبور بنا دیا ہے. اے لوگوں, اپنے علماء کو ہر اعتبار سے مضبوط بناؤ, انہیں مجبور نہ بناؤ. ان کو تمہارے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ان کو رشید لے کر آپ کے چندے کی بھیک نہ مانگنی پڑے. جب بھی میں کسی عالم کو جب اس کے ہاتھ میں چندے کی رشید دیکھتا ہوں تو میرے میں خون کے آنسو روتا ہوں. ہائے میری اس قوم کو کیا ہو گیا. آج ایک رات ایک قوالی پڑھنے والے قوال کو اور قوالہ کو 1-1 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. ایک ناچنے والے نچریاں کو 1-1 رات کے لیے 1 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. ایک غزل کا شاعر 1-1 رات کا 1 لاکھ روپے لے رہا ہے. اور یہ علماء, یہ حفاظ, یہ مسجد کے امام, ان کو 10,000 روپے دینے میں پیٹ میں درد محسوس ہوتی ہے. ہاں مسلمانوں, پھر مجھے کہنے دیجئے جو قوم 1-1 رات میں قوالوں کو 1-1 لاکھ روپے دیتی ہو, ناچنے والوں کو 1-1 لاکھ روپے دیتی ہو, اور مسجد کے امام کو 10,000 دینے سے قاضی لیتی ہو, اس قوم میں سے ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے, امام پیدا نہیں. اے لوگوں, ان کی خبرگیری کرو, ان کی خبرگیری. اگر تم نے آج ان کی خبرگیری نہیں کی تو کل وہ دن دور نہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم سے روٹھ نہ جائے اور اس نعمت کو تم سے چھین نہ لے. میں نے یہ بات کیوں کہی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک فتویٰ دیا ہے, وہ فتویٰ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. رب کا فتویٰ یہ ہے, اے لوگوں جتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں, پہلے تو رب کا یہ فرمان سنو, ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم ان کو کاؤنٹ کرنا چاہو, گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں گن سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم گننا چاہو, کاؤنٹ کرنا چاہو, میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے, تم گن نہیں سکتے. اللہ کیسے نہیں گن سکتا؟ آنکھ تیری نعمت ہے, میں نے تو گن لیا 1 ہے. کان تیری نعمت ہے, میں نے تو گن لیا 2 ہے. رب فرماتا تو سمجھا نہیں. اس کا معنی اگر تجھے سمجھنا ہے تجھے امام آلوسی کو پڑھنا پڑے گا. امام آلوسی کو پڑھنے کے لیے روح المعانی اٹھانی پڑے گی. روح المعانی کی 4تھی جلد کھولنی پڑے گی, صفحہ 178 کھولنا پڑے گا. رب اس میں معنی سمجھاتا ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اے میرے بندے تو میری ایک نعمت آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا. اللہ کیسے نہیں دے سکتا؟ آنکھ تیری نعمت میں نے تو گن لیا, تو کہتا نہیں گن سکتا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے بتا جب سے تم نے آنکھ کھولی کیا کیا دیکھا, کتنا دیکھا, کہاں دیکھا.
آپ گن کے بتا، گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ کان نعمت ہے یہ تو تو نے گن لیا، لیکن کان سے کیا کیا سنا، کہاں سنا، کب سنا، کتنا سنا، یہ گن کے بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا۔ پیر میری نعمت ہے تو نے گن لیا، ذرا یہ تو بتا ان پیروں سے چل کے کہاں گیا، کب گیا، کتنا چلا، اب تو نہیں بتا سکتا۔ اب میرے بندے اگلے سن، ہاں ہاں تو میری نعمتوں کی قدر کر۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدنکم، تو میری نعمتوں کی قدر کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور اس میں زیادتی کروں گا، اور اس میں اضافہ کروں گا، اور اس میں بڑھاؤں گا۔ اب امام راضی کو پڑھیے، تفسیر کبیر میں امام المفسرین علامہ راضی لکھتے ہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے اے میرے بندے میری ہر نعمت پہ میرا شکر ادا کر۔ پھر امام راضی نے الگ سے ایک باب قائم فرمایا جہاں زمین اللہ کی نعمت ہے، آسمان اللہ کی نعمت ہے، ستارے بھی اللہ کی نعمت ہے، سیارے بھی اللہ کی نعمت ہے، درخت بھی اللہ کی نعمت ہے، شجر حجر بھی اللہ کی نعمت ہے، جمادات بھی اللہ کی نعمت ہے، نباتات بھی اللہ کی نعمت ہے، وہی علماء کا وجود بھی اللہ کی نعمت ہے، خطبہ کا وجود بھی اللہ کی نعمت ہے، حافظ کا بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، مدرسوں کا قائم ہو جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، مدرسوں کا مسجدوں کا بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، علماء کا جمع ہو جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، شعراء کا جمع ہو جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، قاریوں کا خاندان میں پیدا ہو جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اے میرے بندے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے میرے علماء کی قدر نہیں کی، اب میں اپنے الفاظ میں اس کی تفسیر کرنے لگا ہوں۔ اے میرے بندے اگر تم نے میرے علماء کی قدر نہیں کی، ان خطبہ کی قدر نہیں کی، ان مدرسوں کی قدر نہیں کی، ان مسجدوں کی قدر نہیں کی، ان حافظوں کی قدر نہیں کی، ان طالب علموں کی قدر نہیں کی، تو خوب یاد رکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ۔ امام المفسرین علامہ راضی نے یہاں پر کفر کے دو معنی بیان فرمائے، ایک معنی انکار کرنے کا، دوسرا معنی شکریہ ادا نہ کرنے کا۔ اے میرے بندے اگر تو نے ان کا شکریہ ادا نہیں کیا، اگر تو نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اگر تو نے ان کا کہنا نہیں مانا، تو یاد رکھ ان عذابی لشدید، میں تجھ سے نعمتوں کو چھین لوں گا اور ایسی کوئی نعمتیں دے دوں گا جو اس کی قدر کرتے ہیں اور تجھے اس نعمت سے محروم کرتے ہیں۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ مفتی سلمان کا فتویٰ ہرگز نہیں، یہ رب ذوالجلال کا فتویٰ ہے، یہ رحمان کا فتویٰ ہے۔ اور ہمارے شہر لکھنؤ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ایک کشی ضلع پڑتا ہے، کشی نگر، یہ بہار اور یوپی کا بارڈر ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب وہاں بنات کا مدرسہ چلاتے ہیں۔ 2015 میں میری پہلی حاضری ہوئی، حضرت نے ختم بخاری کے موقع پر مجھے یاد فرمایا۔ وہاں جب میں گیا تو مجھے ایک عجیب بات بتائی گئی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بہت آوازیں کچھ آ رہی ہیں، بھئی یہ آوازیں کیسی ہیں؟ ان آوازوں کو خاموش کیجیے، آپ اتنی تیز بولتے ہیں کہ آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے۔ بھائی جو ادھر ادھر سے آواز آ رہی ہے وہ ذرا خاموش ہو جائیں۔ اللہ کے بندوں یہ کھانا کھلانے والے رضاکار حضرات اپنی آواز کو ذرا پست رکھیں۔ آپ اتنے، میں مائک سے بول رہا ہوں آپ تک میری نہیں پہنچ رہی ہے اور آپ بغیر مائک کے پہنچا رہے ہیں، کمال۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ میں کام کو بند نہیں کر رہا، لیکن آپ کی آوازیں اسٹیج تک نہ آئیں بہتر ہوگا، کیونکہ جب مجمع سے کوئی آواز آتی ہے تو ذہن منتشر ہوتا ہے اور خیال کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، موضوع تبدیل ہو جاتا ہے، لہذا اس بات پر خاص خیال رکھا کیجئے۔ آپ کا انتظام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، سامعین بہت ہی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا مبارک فرمائے۔ اللہ ساری جتنی اراکین کمیٹی ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے۔ سب کے نام میں واقف نہیں، انا سب کے ناموں کا اعلان کرنا یہاں ضروری ہے۔ اللہ تو دل کو دیکھتا ہے، اللہ تو تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ تو خلوص کو دیکھتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ حالانکہ یہ آیت تو قربانی کے متعلق ہے، لیکن علامہ ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مدہری میں لکھا، اس کا اطلاق تمام کے تمام نیک کاموں پر ہوا کرتا ہے۔ جتنے نیک کام ہیں سب کی بنیاد تقویٰ ہی ہے۔ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے، تو دل کے اندر بس طلب ہونی چاہیے، بس اللہ اس پر اجر آپ کو عطا فرما دے گا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، کشی نگر ایک علاقہ پڑتا ہے، ہمارے یوپی اور بہار کا بارڈر ہے۔ 2015 میں میری حاضری ہوئی، مفتی سعید صاحب نے بتایا حضرت یہاں سے
30 کلومیٹر دور، یہاں سے 30 کلومیٹر دور کچھ گاؤں ایسے ہیں جو آج سے پہلے علماء کے گڑھ ہوا کرتے تھے. وہاں علماء تھے، خطبہ تھے، بڑے بڑے ادبا تھے، لیکن آج وہ علاقہ حافظوں سے محروم ہو گیا، قاریوں سے محروم ہو گیا، علماء سے محروم ہو گیا. اور آج حالات یہ بن گئی، مسجدیں ویران ہیں، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے ہم اپنے یہاں گورکھپور سے یا کشی نگر سے اپنے مدرسے سے طالب علموں کو بھیجتے ہیں، تب وہاں جنازہ ہوتا ہے. آج حالات یہ ہیں، وہ علاقہ بالکل بنجر ہو چکا ہے. حافظوں کو ترس رہا ہے، عالموں کو ترس رہا ہے، کوئی وہاں آج حافظ عالم موجود نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ بقول آپ کے آج سے 20 سال پہلے، آج سے 25 سال پہلے وہاں تو علماء اتنے تھے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ حضرت نے ٹھنڈی سانس لی، کہا کیا بتاؤں، آج سے 20 سال پہلے تو علماء کا گڑھ ہوا کرتا تھا، لیکن وہاں کے لوگوں نے علماء کا ساتھ نہیں دیا. وہ عالم وہاں مدرسہ کھولے ہوئے بیٹھے، ان کے مدرسوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، وہ مسجدوں میں اذانیں کہتے تھے اور علماء اور عوام کی خوشامد کرتے تھے. بھائی آ کر کے نماز پڑھ لیجئے، خوشامد کرتے تھے. بھائی اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیجئے، ان کو اللہ کا قرآن پڑھا دیجئے، ان کو نازرائی پڑھا دیجئے. لیکن وہ لوگ علماء کو گالیاں دیتے تھے، اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے تھے، مسجد پہ نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، عالموں کا ساتھ نہیں دیتے تھے. جب ان کو بلانے جاتے بدلے میں ان کو گالیاں ملتی. وہاں کے علماء نے مشورہ کیا، اب ہم اس علاقے میں نہیں رہیں گے. سب نے متفقہ طور سے اس گاؤں کو خالی کر دیا، سب نے ہجرت کر لی. کچھ نے آ کر کے گورکھپور میں پورے طور پر قیام کر لیا، کوئی کشی نگر کے علاقے میں آ کر کے آباد ہو گیا، کوئی شہر لکھنؤ کی طرف کوچ کر گیا. نتیجہ یہ نکلا وہ بستی علماء سے خالی ہو گئی، حفاظ سے خالی ہو گئی، اللہ کے دوستوں سے خالی ہو گئی. 20 سال کے بعد علماء کو گالیاں دینے والے تو چلے گئے، لیکن ان کی نئی نسل کلمہ طیبہ کو ترس گئی. آج ان کو کلمہ طیبہ یاد نہیں ہے، آج ان کو آزان کا معنی یاد نہیں ہے، آج ان کو قرآن پڑھانے والا کوئی ملتا نہیں ہے. مولانا فرمانے لگے ابھی چند مہینے پہلے 4-5 لوگوں کا انتقال ہو گیا، ان کو بغیر جنازے کی نماز سے دفن کر دیا گیا. جب مجھے پتا چلا ہم لوگ گئے اور جا کر کے قبرستان میں جا کر کے جنازے کی نماز ادا فرمائی. آپ اندازہ لگائیں کتنے حالات سنگین ہیں. یہ میں یوپی کی بات بتا رہا ہوں. میں نے ٹھنڈی سانس لی، میں نے کہا میاں، میں نے کہا حضرت مفتی صاحب مجھے قول یاد آ گیا. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اے لوگو اگر تم نے پورے طور پر بنا وجہ کسی عالم کو گالی دے دی، کسی حافظ کو گالی دے دی، کسی قاری کو گالی دے دی، تو رب ذو الجلال تمہاری 7 نسلوں میں حافظ اور عالم پیدا نہیں ہونے دے گا. گالی دینے والے تو چلے گئے، سزا ان کی نسلیں بھگت رہی ہیں. مجھے اپنے فقیر اسلام علامہ سید علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول یاد آ گیا. حضرت نے آج سے 30 سال پہلے برما کا دورہ کیا تھا، اور برما کی سرزمین پر جا کر کے دیکھا برمی مسلمان علماء کا ساتھ نہیں دیتے، یہ عالموں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دیتے. مفکر اسلام برما کی سرزمین پر پورے طور پر کہہ کے آیا تھا، اے برمی مسلمانوں تم اپنے علماء کو گالیاں دیتے ہو، تم قاریوں کو گالی دیتے ہو، قرآن پڑھنے والوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کا ساتھ نہیں دیتے. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اللہ تم پر ظالم کتوں کو مسلط کرنے والا ہے. مفکر اسلام تو کہہ کے چلا گیا. 22 دسمبر 1999 کو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن 30 سال کے بعد دنیا نے دیکھا رب ذو الجلال نے ایک بدھسٹ قوم کو پیدا کیا جس نے برمی مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا، جس نے برمی مسلمانوں کا جینا دور کر دیا. اس بدھسٹ قوم نے ان کے بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، ان کی عورتوں کی عزتوں کو پار کیا، ان کی زمینیں چھین لی گئی، ان کی جائیدادیں ہڑپ کر لی گئی، ان کو دیش چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. کچھ بنگلہ دیش جا کر کے بھاگ کر کے چلے گئے، کچھ نے صوبہ آسام میں جا کر کے پناہ لی، کچھ نے افغانستان میں جا کر کے پناہ لی. آج حالات ہیں برمی مسلمانوں کا کوئی ملک نہیں ہے، کوئی دیش نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے کو مجبور ہیں. آئے لوگو
ہوں کہیں ایسا نہ ہو ان علماء کی ناقدری کی وجہ سے رب یہی عذاب ہم پر مسلط کر دے، یہی عذاب ہم پر مسلط کر دے، کئی نعمتوں کو ہم سے نہ چھین لے۔